سر اگر ہم میڈیٹیشن کا یا مراقبے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک عام انسان کر سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو اپنی ایک کسی خاموش جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کو ارد گرد کی آوازیں جو ہے نا ڈسٹرب نہ کریں. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے جسم کو ریلیکس کرنا ہے. اچھا. آنکھیں بند کر کے اپنے جسم کو ریلیکس کریں, اپنے سر کو, بالوں کو ریلیکس کریں, سر کو ریلیکس کریں, دماغ کو ریلیکس کریں. دماغ میں آپ کے کوئی مثبت منفی خیال نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اپنی آنکھوں کو ریلیکس کریں, تصور کرتے جائیں, گالوں کو ریلیکس کریں, گردن کو ریلیکس کریں. پھر اپنے تصور کریں پوری ریڑھ کی ہڈی کا. پھر ارد گرد کے پٹھوں کا تصور کریں کہ سارے ریلیکس ہیں, کسی طرح کا کوئی کھچاؤ, کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بازوؤں کا سوچنا ہے, پھر اپنے ہاتھوں کو سوچنا ہے, ہاتھوں کو اس حالت میں رکھیں جس طرح وہ کمفرٹیبل ہے. پھر اپنی چھاتی کا تصور کریں کہ چھاتی میں آپ کا جو سانس ہے وہ بالکل صحیح چل رہا ہے. پھر اپنے دل کا تصور کریں کہ دل کے کسی طرح کے کوئی آپ کے کوئی احساسات نہیں ہیں, دل کی دھڑکن بالکل ٹھیک ہے اور دل بالکل کمفرٹیبل ہے, پیسفل ہے. اس کے بعد آپ اپنے پیٹ کا تصور کریں. پیٹ میں آپ تصور کریں کہ جی آپ کا جگر ہے, پتا ہے, معدہ ہے, انتڑی ہے, گردے ہیں, یہ ساری چیزیں اپنا بہترین کام کر رہے ہیں. کسی طرح کی کسی بوجھ نہیں ہے کسی بھی آرگن پہ. پھر اپنی ٹانگوں کا تصور کریں اور پاؤں کا بھی تصور کریں کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اور کمفرٹیبل ہے, کسی بھی حصے میں کوئی کھچاؤ نہیں ہے. پھر آنکھیں بند کر کے پورے جسم کا ایک دوبارہ تصور کریں کہ پورے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی کھچاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ دیکھیں کہ آپ کا جسم بالکل ڈھیلا پڑ گیا ہے, پھر آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے سانس پہ اور تصور کرنا ہے اپنے سانس. میں زیادہ تر چونکہ کلاس میں کراتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ 33 دفعہ اپنے سانس گن لیں. اچھا. اسلام میں آپ دیکھیں کہ 33 اور وہ جو ہے 101 کا بڑا تعلق ہے. 33 تسبیح بھی ہم کرتے ہیں. تسبیح بھی 33 دانوں کی ہوتی ہے, 101 دانوں کی بھی تسبیح ہوتی ہے. تو 33 اگر آپ کریں گے تو یہ 2 منٹ میں ہو جائے گا. 2 منٹ میں اس لیے ہو جائے گا کہ آپ نے سانس گننے ہیں. تو 1 منٹ میں ہمارا جو سانس ہے نا 16 سے 20 کے درمیان ہم سانس لیتے ہیں. تو 2 منٹ میں ظاہر اگر آپ نے 33 گننے ہیں تو 2 منٹ میں وہ ہو جائے گا. تو 2 منٹ میں آپ نے جو سانس گننے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ باڈی بھی آپ کی ریلیکس ہے, تو وہ سانس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. تصور کرنا ہے کہ سانس آپ کا باہر آ رہا ہے اور تصور کرنا ہے سانس اندر جا رہا ہے. اس کے ساتھ آپ کر کے دیکھیے. میں ہمیشہ جب اپنی کلاس میں کرواتا ہوں اس کے بعد مجھے سارے اسٹوڈنٹس یہ بتاتے ہیں کہ جسم میں ایک بہت ہی ہلکا پن آ گیا ہے, ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. کیونکہ آپ اپنی پوری باڈی کا ایک پارٹ تصور کر کے کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. ہاں. اور اس کے جو فائدے ہیں جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی شخصیت میں روحانیت آنی شروع ہو جاتی ہے. المیہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. جی تعلق تو پھر وہ اگلی سٹیج میں پیدا ہوگا نا, جب اپنے سانس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا فوکس اللہ کی ذات کی طرف بھی کریں گے. تو اس میں جو ایک تو روحانیت آ گئی, دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر فوکس کرنے کی صلاحیت آ جائے گی. وہ بچے جن کو امتحان کے دوران پڑھائی کرنے کا اگر مشکل پیش آتی ہے, اگر وہ صرف 2 منٹ کی یہ ایکسرسائز روزانہ کر لیں. اچھا. پیپر سے پہلے کر لیں. پیپر سے پہلے نہیں, روزانہ. اچھا, ڈیلی کریں. ہاں ڈیلی کر لیں تو ان کو نا پڑھائی میں فوکس آ جائے گا ان کا. اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ جو بچوں کے لحاظ سے اور بڑوں کے لحاظ سے بھی وہ یہ ہے کہ ان کی یاداشت جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. اچھا, آج کل یاداشت کی پرابلم بھی بہت. جی یاداشت میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو پراپرلی فوکس ہی نہیں کرتے, پھر ہم کہتے ہیں ہم بھول گئے. کیوں نیند کے مسائل ہو رہے ہیں اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اب نیند کا دیکھیں, نیند جو ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیند کتنی ہونی چاہیے. صحیح. یہ ہے کہ رات کو آپ کو کم از کم 6 سے 8 گھنٹے سونا چاہیے اور دوپہر کو آپ کو 1 گھنٹا ضرور کرنا چاہیے. اور ہمارے مذہب میں بھی ہے, اور یہ بہت سے لوگوں نے اس کو جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے, ہمارے نبی کی بایوگرافیز پڑھ کے انہوں نے اس چیز کو کیا, جس کی میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. ایک امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں, رچرڈ نکسن ان کا نام تھا. انہوں نے کتاب لکھی دی لیڈرز. اس میں انہوں نے لکھا کہ جی میں نے چرچل کو, جو کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے, ان کو دیکھا کہ وہ شام کے وقت بڑے فریش ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شام کے وقت اتنے فریش کیوں ہیں؟ تو ان کو پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک مذہبی ایک لیڈر تھے ان کی بایوگرافی پڑھی, جو کہ مجھے پکا یقین ہے کہ ہمارے نبی کی بایوگرافی پڑھی ہے, انہوں نے نام لینا پسند نہیں کیا. تو
اس میں لکھا ہوا تھا کہ دوپہر کے ٹائم آدھے سے 1 گھنٹہ جو ہے نا آپ سو جاؤ یا ریلیکس کر لو. کیلولا کہتے ہیں ہم. کیلولا ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں, انگلش میں سیسٹا کہتے ہیں. صحیح. تو اس سے آپ باقی جو دن ہے نا آپ فریش رہو گے, فریش رہیں گے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ کر کے دیکھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب میں دیکھو شام کا وقت ہے اور میں تم سے زیادہ فریش ہوں, حالانکہ تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں. تو وہ رچرڈ نکسن نے اس کے بعد اپنی زندگی میں بھی کیلولا کرنا شروع کر دیا. لیکن سر آج کل دیکھیں جاب جیسے ہوتی ہے, لوگ ورک پلیس پہ جاتے ہیں, ان کی جاب کے ٹائمنگز ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بچے پڑھنے جا رہے ہیں, اکیڈمیز جا رہے ہیں, تو دوپہر کا سونا ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے, تو پھر کیا کریں؟ ہاں, پھر اس کے لیے ایک بہت شاندار چیز جو ہم نے پہلے میڈیٹیشن میں بات کی تھی, وہ 2 منٹ کا وہ کیلولا کر لیں. اچھا, یعنی کہ کھانے کی فارم میں. ہاں جی, میڈیٹیشن کی فارم میں. جی میڈیٹیشن کی فارم میں بیٹھے بیٹھے کیلولا. تو آپ 2 منٹ کی میڈیٹیشن جو ہے نا, فوکس جو کرنا ہے, آپ نے مراقبہ کرنا ہے, وہ 2 منٹ میں ہو جائے گا. آپ نے 33 سانس ہی گننے ہیں نا اپنے, وہ 2 منٹ میں ہو جائیں گے. اچھا اچھا اچھا. تو 2 منٹ کا وہ کر لیں اور وہ سمجھ لیں کہ ان کا کیلولا بھی 2 منٹ کا ہی ہوا ہے. لیکن جب آپ اس کو میڈیٹیشن کے ساتھ مکس کر کے کریں گے نا, تو آپ کے جسم کو وہی ریسٹ اور وہی فریشنس ملے گی جو کہ آپ آدھے گھنٹے کی نیند کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے, یعنی کہ پہلے اپنی باڈی کو ریلیکس کریں, پھر صرف 2 منٹ کے لیے 33 سانسوں کو گنیں, آرام سے کسی سکون والی جگہ پہ بیٹھ کے. اس کا مطلب ہماری جو کیلولا کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی, اور ہماری نیند ہم نے اتنی لے لی ہے جتنی ضروری ہے. جی جی. کہتے ہیں کہ بہت سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ 1-8 گھنٹہ پہلے موبائل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں سونے سے, کہ ہم نے اب موبائل کو نہیں استعمال کرنا. بالکل صحیح بات. لیکن ہم لوگوں میں یہ عادتیں نہیں ہیں کہ ہم اپنی نیند کو اتنا پرائیورٹائز کریں کہ اچھا موبائل سائڈ پہ رکھ دیا یہ وہ. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ نہیں میں نے نہیں اٹھانا؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو دل سے یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اسکرین جو ہے نا اس کا استعمال ایٹ لیسٹ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بند کر دینی چاہیے. صحیح. اس کے بعد آپ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں, کچھ چل پھر لیں, کچھ تھوڑا سا اپنا ذہن کسی اور طرف لگا لیں, یا اپنے آپ کو کسی چیز میں تھکا لیں تاکہ آپ کو نیند آ جائے. وہ جو گہری نیند ہوتی ہے نا, اس میں ہمیں بالکل فیلنگز نہیں ہوتی, ہم سینسلیس ہوئے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو ریپڈ آئی موومنٹ, ہلکی نیند جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ہمیں خواب آتے ہیں. اچھا, جو خواب آتے ہیں وہ ہماری ہلکی نیند ہوتی ہے. وہ ہلکی نیند ہوتی ہے. اب اگر ہمیں خواب آ رہے ہیں تو آپ ایک چیز کا تصور کریں, اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا لاجیکل مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کا جسم تو آرام کر رہا ہے لیکن آپ کا دماغ آرام نہیں کر رہا. اچھا, اگر آپ ڈیلی بیسس پہ خواب دیکھتے ہیں, اگر آپ ڈیلی بیسس پہ, اور بہت سارے پیشنٹ ہیں میرے پاس, پیشنٹ بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم جیسے ہی سوتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فلم چل پڑی ہے اور خواب آ رہے ہیں. خواب پہ خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. خواب پہ خواب آنا شروع ہوتے ہیں, اور جب وہ اٹھتے ہیں تب بھی وہ ان کو کوئی نہ کوئی خواب آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب ایک چیز ذرا غور کریں, آپ کو اگر روزانہ کی بیس پہ خواب آتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے دماغ کو تو آرام مل ہی نہیں رہا, کہ وہ اتنا ہی موو کر رہا ہے. نیند میں بھی وہ موو کر رہا ہے. اب ایک مشینری ہے جو کہ مسلسل بغیر کسی ریسٹ کے چل رہی ہے, کیا ہوگا؟ وہ مشینری ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ خراب ہونی شروع ہو جائے گی. اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنا علاج کرا لیں, ورنہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ 50 سال کراس کریں گے ان کی یادداشت متاثر ہوگی. اور یہ 2 بیماریاں ہیں, جس کو ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیمینشیا, اور اسی کی ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں الزائمر ڈیزیز. اچھا, تو ڈیمینشیا میجرلی نیند نہ آنے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو ریسٹ نہیں دیا. یہ بھی ایک وجہ ہے نا کہ آپ نے اپنے دماغ کو ریسٹ ہی نہیں دے رہے.